کہ آخرت میں دو ہی جگہیں ہیں رہنے کی، ایک دوزخ ایک جنت، اور دوزخ پلیدوں کے لیے، جنت کوئی پلید جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت پاکیزگی کا گھر ہے، اللہ کے قرب کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ محرم شریف میں 5 محرم کو دروازہ کھلتا ہے پاک پتن شریف، جسے بہشتی دروازہ کہتے ہیں۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو بہت بڑے ولی ہیں نا، قطب الاقطاب ہیں، شیخ الشیوخ ہیں، بلکہ پاکستان میں سلسلہ چشتیہ کا مرکز، سب سے بڑی درگاہ سلسلہ چشتیہ کی پاک پتن شریف۔ بابا فرید تو بہت بڑے ولی ہیں نا، میں یہ کہتا ہوں ہر ولی کا دروازہ جنت کا دروازہ ہے۔ قرآن بتاتا ہے ذات کا کتا ہے پر بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ گیا ہے، اور ولی حضرت عیسیٰ کی امت کے ہیں، بنی اسرائیل کے ولی ہیں، ان کے دروازے پہ کتا بیٹھ گیا۔ قرآن نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ جو اپنے بازو پھیلا کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، غار کے اندر ولی کروٹ بدلتے ہیں، دروازے پہ بیٹھا ہوا کتا بھی کروٹ بدل رہا ہے۔ اللہ نے اس کا کتا پن ختم کر دیا ہے، اچھوں کی صحبت نے اسے اچھا بنا دیا ہے۔ بلعم بن باورا ایک عالم تھا، لیکن اس کے اندر نجاست تھی، اس نے آخرت کو چھوڑ کے دنیا ترجیح دی، اس پر اللہ کی پھٹکار پڑی، اور قرآن نے اسے بیان کیا ہے کہ وہ ایک کتا ہے جو زبان کھولے ہوئے ہے اور ہلکا رہا ہے۔ پہلی امتوں کا وہ عالم جس کے پاس ظاہری علم تھا لیکن باطن پاک نہیں تھا، اس کا ذکر تو کتے کے انداز میں کیا ہے، اور جو تھا کتا پر بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ گیا، اس کا ذکر تعریف کے ساتھ کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے ذات کا کتا ہو پر بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ جائے، اللہ اس کتے کو بھی شان عطا فرما دیتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ قیامت کے دن بشکل انسانی جنت میں جائے گا۔ تو ہر ولی کا دروازہ جنت کا دروازہ ہے، ہر ولی کا دروازہ، چاہے کوئی بہت بڑے ولی نہیں لیکن ہیں ولی۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی جنت تو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے ہے، پاک پتن میں جنتی دروازہ کیسے لگ گیا؟ جہاں گھر ہوگا وہیں دروازہ ہوگا۔ جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، دروازہ پاک پتن میں کیسے لگ گیا؟ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جو رب ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھ سکتا ہے، وہ ولیوں کے دروازے پہ بھی جنت۔ جو جواب آپ وہاں دے گے نا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جو جواب آپ وہاں دیں گے وہی جواب ہم یہاں دیں گے کہ یہی مطلب ہے جنت ولیوں کے دروازے پر ہے۔ جو جواب آپ وہاں دیں گے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے اس کا مطلب خدمت ہے، ہم کہیں گے ولیوں کی خدمت سے بھی رب جنتی عطا فرماتا ہے۔ کیا آپ نے حدیث نہیں سنی؟ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں۔ ہم گناہگار ہیں پر شکر کرتے ہیں، دل میں بابا فرید کی محبت ہے۔ ہم گناہگار ہیں پر شکر کرتے ہیں، دل میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی محبت ہے۔ ہم گناہگار ہیں پر شکر کرتے ہیں، دل میں حضور غوث اعظم کی محبت ہے۔ حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ اللہ جس پہ کرم کرنا چاہتا ہے اسے اپنے ولیوں کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ذکر میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین تشریف لائے، وجودیہ کیا بن گیا؟ قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان تو اس دن ہی بن گیا تھا جب یہاں پہلا مسلمان آیا تھا۔
پاکستان اس دن نہیں بن گیا تھا۔ نظریہ کیا ہے؟ جس نظریے پہ یہ ملک قائم ہوا وہ دو قومی نظریہ جو قائد اعظم نے پیش کیا تھا، اور اس سے پہلے علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، اور علامہ اقبال سے پہلے مولانا حامد بدایونی، مولانا عبدالقدیر بدایونی، اور صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، اور حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری، وہ یہ دو قومی نظریہ بیان کر چکے تھے۔ اور ان سے پہلے علامہ فضل حق خیر آبادی، ان کی رگوں میں بھی فاروق اعظم کا خون تھا۔ انہوں نے علامہ اقبال اور قائد اعظم سے کئی سال پہلے، اعلیٰ حضرت سے بھی پہلے، اور پھر جماعت علی شاہ صاحب، ان سب بزرگوں سے پہلے علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ہمارے اوپر فرض ہے، شرعی فرض ہے کہ ہم اس ملک سے انگریزوں کو نکال کے یہاں اسلامی حکومت قائم کریں۔ تو جج نے فیصلہ کیا کہ انہیں گرفتار کر کے لائیں، انہیں سزا دی جائے گی۔ گرفتار کر کے آپ کو عدالت میں پیش کیا گیا، تو جو آپ کا وکیل تھا نا، کیمرے کا تو دور نہیں تھا، وکیل نے کہا حضرت یہ کوئی اور بابا جی ہیں جس کو پولیس پکڑ کے لے آئی ہے، یہ فضل حق خیر آبادی نہیں، ان کو چھوڑ دیں، اصل فضل حق خیر آبادی کو تلاش کریں۔ تو وہ تھے تو اصلی فضل حق، اور رگوں میں خون بھی فاروق اعظم کا تھا۔ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہا جج صاحب وکیل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مجھے چھڑوانا چاہتا ہے، میں ہی فضل حق خیر آبادی، جو سزا دینی ہے دیں، یہ فتویٰ میں نے ہی دیا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے حکومت کس سے لی تھی؟ یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، سلطان ٹیپو ہو یا سلطان تیمور ہو، پہلے یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ بہادر علی شاہ ظفر ہو، مسلمانوں کی حکومت تھی یہاں۔ جس سے حکومت لی جائے واپس کس کو کرنی ہے؟ اسی کو کرنی ہے، لیکن ہمیں واپس نہیں کی گئی۔ چھینی مسلمانوں سے ہے اور واپس ہندوؤں کو کی ہے، مسلمانوں کو تھوڑا سا علاقہ دے دیا، اور یہ بھی بڑی جدوجہد کے بعد۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا کہ یہ فتویٰ میں نے دیا ہے کہ ہمارے اوپر جہاد فرض ہے اور اس ملک کو آزاد کروانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ آج ہم جمعۃ المبارک کے موقع پر 13 اگست 2021 ان تمام محسنین، قائدین اور ان تمام مسلمانوں کو جو چاہے گمنامی میں ہیں، تاریخ کی کسی کتاب میں ان کا نام بھی نہیں آیا، ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تحریک پاکستان کے تمام گمنام شہیدوں کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے۔ چند ایک قائدین کے نام تو ہمیں ملتے ہیں کتابوں میں، لیکن کتنے بزرگ ایسے ہیں جن پر کتابیں نہیں لکھی گئی، یا کتنے گمنام مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے دعائیں مانگی۔ کسی ماں نے بیٹا قربان کیا، کسی بہن کا بھائی شہید ہوا، کسی بیوی کا سہاگ اجڑ گیا۔ آج ہم ان تمام محسنین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کر یہ آزاد فضائیں ہمیں دلائی۔